السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹرونگ سیرت میں خوش آمدید۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم فی القناۃ سٹرونگ سیرت اینڈ ویلکم۔ معزز سامعین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ملی کہ پہاڑی کے قریب ایک لشکر آ رہا ہے جو رومیوں کا لشکر ہے اور بادشاہ ہرقل نے بھیجا ہے، اور ان کے سپہ سالار کا نام دروان ہے، تو غازی اسلام مجاہد اسلام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے باب شرقی پر اپنا لشکر مسلح کر کے گھوڑے کو تیار کیا اور پوجا کرتے ہوئے باب جابیہ پر تشریف لے گئے، جہاں پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر اطلاع دی اور کہا، اے امیر الامت، میرا ارادہ ہے کہ میں تمام لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر دشمن کی فوج پر حملہ کر دوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا یہ مشورہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں، کیونکہ اہل دمشق خالی جگہ دیکھ کر یہاں اپنا قبضہ کر لیں گے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر آپ کیا مشورہ ہے، کیا کیا جائے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بہتر صورت یہ ہے کہ ہم اپنے لشکر میں سے ایک جری اور بہادر اور فنون جنگ کے ماہر آدمی کو منتخب کر کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیں۔ اگر وہ ان سے مقابلے کی طاقت اور فتح کی کچھ امید دیکھے تو حملہ کر دے، ورنہ ہمارے پاس واپس لوٹ آئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا، اے امین الامت، ہماری فوج میں ایک ایسا آدمی موجود ہے جو موت سے بالکل بھی نہیں ڈرتا اور جنگ کے ماہر اور بہادروں سے بازی لے جانے والا ہے، اور جس کے والد اور چچا بھی جہاد میں شہید ہو چکے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ زرار بن ازور بن سنان بن طارق ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واللہ تم نے ایسے آدمی کو منتخب کیا جو واقعی ہماسفت، موصوف، تجربہ کار اور مشہور سیرت سپاہی ہیں۔ مجاہد اعظم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ باب شرقی سے لوٹے اور آپ نے زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، سلام علیک کے بعد حکم سننے کے منتظر ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابن ازور، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کو 500 ایسے جانباز سوار دے کر جنہوں نے اپنی جانیں جنت کے عوض باری تعالی سے ہاتھ فروخت کر دی ہیں اور جنہوں نے عالم جادوانی کو دار فانی پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے رکھی ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کر دوں۔ اگر آپ اپنے مقابلے کی طاقت اور لڑائی کی ہمت دیکھو تو مقابلے کے لیے ڈٹ جانا، ورنہ واپس چلے آنا۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یبن ولید و فرحا، آپ نے آج میرے دل کو اتنا خوش کر دیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلا تنہا اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم، واقعی آپ اتنے چست و چلاک اور بہادر ہیں، مگر اللہ تعالی نے جان بوجھ کر دیدہ دانستہ ہلاکت میں پڑنے سے منع فرمایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جن بہادروں کو میں نے تمہارے ساتھ جانے کے لیے منتخب کیا ہے ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کا دروان کے مقابلے کو جانا۔ کہتے ہیں کہ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلح ہو کر چلنے میں جلدی سے کام لینا چاہا، تو مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا را اپنی جان پر ترس کھاؤ اور لشکر کے مرتب ہونے تک صبر کر لو۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، واللہ میں اب نہیں ٹھہر سکتا، جو شخص جہاد کو افضل جانتا ہو وہ مجھ سے خود ہی آ کر ملے گا۔ یہ کہہ کر آپ بہت تیزی سے چلے۔ جس وقت آپ بیت لہیہ میں پہنچے، یہ بیت لہیہ وہی جگہ ہے
جہاں آزر بت تراشا کرتا تھا۔ تو آپ وہاں پہنچ کر ٹھہر گئے اور اتنے میں آپ کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ جس وقت آپ کا لشکر یہاں مکمل ہو گیا تو آپ نے رومیوں کے لشکر کی طرف دیکھا جو ٹڈی دل کی طرح منتشر اور لباس سے ملبوس پہاڑی سے اتر رہا تھا اور ان کی زرہیں سورج سے چمک رہے تھے۔ جس وقت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو زرار بن ازور سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ لشکر بہت بڑا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم واپس لوٹ چلیں۔ تو زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا ہے ان کی اتباع کروں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کبھی پشت دیکھ کر بھاگتے نہیں دیکھیں گے اور احکم الحاکمین کبھی اس بندے کو پیٹھ پھیرنے میں منحرف نہ پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم پیٹھ نہ پھیرو، پس وہ یہ فرماتے ہیں اور میں اگر لوٹ جاؤں تو ان کی نافرمانی کروں گا اور گناہگار رہوں گا، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ رافع بن امیرہ عطئی نے کہا اے قوم بے دینوں سے کیا ڈرنا، خداوند تعالی جل مجدہ نے اکثر جگہ تمہیں فتح نہیں بخشی، اور کیا ہمارے چھوٹے سے دستوں نے بڑی بڑی جمعیتوں کا منہ نہیں پھیر دیا۔ اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے بڑھو۔ اکثر مرتبہ قلیل جماعت کثیر پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے اور اللہ تعالی صابروں کے ساتھ ہے۔ رافع بن امیرہ عطئی کی یہ تقریر سن کر ان کے دلوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ان کی زبانوں پر جاری ہوا کہ باری تعالی ہمیں میدان سے بھاگتے ہوئے نہ دیکھیں، ہم کفار کے ساتھ ضرور لڑیں گے۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ان کا یہ کلام سنا تو یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، تو ان کو لے کر ایک کمین گاہ میں بیت لہیہ کے قریب ہی چھپ گئے۔ اس وقت زرار برہنہ بدن ہاتھ میں ایک لامبا نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے لشکر کی طاق میں کھڑے تھے۔ واقدی سلامتہ بن خویلد سے روایت کرتے ہیں کہ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے میں اس وقت میں بھی موجود تھا۔ آپ ننگے بدن لمبا نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار شوق شہادت میں کھڑے ہوئے تھے۔ جس وقت رومیوں کا لشکر آپ کے قریب پہنچا سب سے پہلے آپ دشمن پر جھپٹے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے آپ کی تکبیر کا زور سے استقبال کیا اور اس طرح سے تکبیریں کہیں کہ مشرکین کے دل کانپ اٹھے اور دلوں میں رعب چھا گیا۔ میں نے زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا کہ آپ اسی ہیبت سے یعنی برہنہ تن نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے مقدمۃ الجیش میں گھوڑا دوڑائے پھر رہے تھے۔ دروان چونکہ اس مقدمۃ الجیش میں تھا، صلیبی اور علم ایک دوسرے میں مربوط، اس کے سر پر متعین جانباز بہادر جو اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے والے تھے اس کا حلقہ کیے ہوئے تھے، اس کو گھیرا ہوا تھا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ سپہ سالار لشکر یہی ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے مقدمۃ الجیش کے سپاہیوں کے ساتھ حلم مبازر کہا اور نہایت بے جگری کے ساتھ لشکر کے دلوں پر حملہ کر دیا۔ جو سوار علم لیے ہوئے تھا اس کے ایک ایسا تیر لگا، نیزہ مارا کہ سینے سے پار ہو گیا، جھنڈا اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ گھوڑے سے نیچے۔ آپ دوسری طرف پلٹے اور لشکر کے میمنہ پر حملہ کر کے ایک کا کام تمام کر دیا۔ دل پر پڑتے ہی دروان نے جس کے سر پر ایک سبز مجنس گھوڑے کا سوار ایک صلیب جواہر نگار اٹھائے ہوئے تھا، اس نے ایک سوار کو ایک برچھا مارا کہ پہلو کو چیرتا ہوا انتڑیوں تک پہنچ گیا۔ اس کی صلیب زمین پر گری اور لڑ کھڑا کر یہ جہنم میں پہنچ گیا۔ دروان نے جب یہ صلیب کو زمین پر پڑے دیکھا تو اپنی ہلاکت کی دلیل سمجھ کر چاہا کہ گھوڑے سے اتر کر اٹھا لے، مگر چند مسلمانوں نے فوراً گھوڑوں سے اتر کر اس کے اٹھانے کے لیے حلقہ کر لیا، جس کی وجہ سے دروان نہ اٹھا سکا۔ زرار بن ازور حالانکہ جنگ میں مشغول تھے، مگر آپ نے اسی حالت میں فرمایا یا معاشر المسلمین، نہ صلیب میرا حق ہے نہ تمہارا،
لہذا اس کے اٹھانے کی تما نہ کرو، میں جس وقت اس رومی کتے اور اس کی فوج سے نبٹ لوں گا خود اٹھا لوں گا۔ دروان عربی زبان سمجھتا تھا۔ جس وقت اس نے یہ کلمات سنے، قلب لشکر سے نکل کر چاہا کہ بھاگ جاؤں، مگر اس کی فوج کے افسروں نے بڑھ کر کہا، سپہ سالار کہاں بھاگتے ہو؟ دروان نے کہا، میں اس شیطان سے ڈر کے بھاگتا ہوں۔ کتنا کر یہ منظر، یہ کیا تم نے کبھی کوئی اس سے زیادہ بدصورت اور خوفناک آدمی بھی دیکھا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ زرار بن ازور نے جس وقت اسے رخ پھیرتے ہوئے دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ نے زور سے مسلمانوں کو آواز دی، نیزہ سیدھا کر کے گھوڑے کو مہمس کیا اور قریب تھا کہ اسے دبا لیں کہ رومیوں نے چلا چلا کر آپ کی طرف گھوڑوں کی باگیں پھیر دیں۔ آپ اس وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے، موت حق ہے میں اس سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، جنت الفردوس جہنم سے بہتر ہے، یہ میری شہادت ہے، اے حاضرین تم گواہ رہنا، اور یہ میرے تمام کارنامے رب بشیر کی رضا جوئی کے لیے ہیں۔ آپ نے یہ اشعار پڑھتے پڑھتے جو آپ کی طرف رومی پڑھ کر آتے حملہ کر دیا۔ رومی حملے سے منتشر ہوئے، آپ دروان کی تلاش میں آگے بڑھے۔ رومیوں نے پیچھے سے پھر بڑھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ چاروں طرف سے حملہ روکتے تھے، جس موذی کے سینے پر آپ کا بھالا پڑتا وہ وہیں پر دم توڑ دیتا، اور جو سورما آپ کے قریب ہوتا تو وہیں زمین پر آ رہتا۔ اسی طرح آپ نے رومیوں کے اکثر بہادروں کو خاک و خون میں لٹا دیا اور بڑے بڑے جاں بازوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ آخر آپ نے مسلمانوں کو آواز دی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو اس کے راستے میں صف باندھ کے گویا وہ سیسا پلئی ایک عمارت میں مقاتلہ کرتے ہیں۔ ابھی تک مسلمان آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں کا لشکر ان کی طرف شور کرتا ہوا بڑھا۔ مسلمان بھی ان کی طرف چلے اور زور سے معرکہ آری شروع ہو گئی۔ حمران بن دروان زرار تک پہنچ گیا اور آپ کو زور سے ایک تیر مارا جو آپ کے بائیں بازو میں لگا۔ آپ کا ہاتھ سست پڑ گیا اور درد کرنے لگا۔ بپھرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹے، نیزہ سنبھال کے سینے پر تان کے مارا جو دل کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ جس وقت آپ نے نیزہ کھینچ کر باہر نکالنا چاہا تو چونکہ نیزہ کا پھل پیٹھ کی ہڈی توڑتا ہوا مہروں سے بھی تجاوز کر گیا تھا، بغیر پھل کے نکل آیا۔ جس وقت رومیوں نے آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو پل پڑے اور چاروں طرف سے گھیر کر شیر کو قابو میں کر لیا، اور زرار بن ازور